نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ قابل احترام سامعین و ناظرین، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ، رسول اور دین اسلام کی پہچان کر لے۔ ان تین باتوں کا علم نافع کہلاتا ہے، اور ان تین باتوں کو دین کے اہم اصول بھی کہتے ہیں۔ ان تین باتوں کی پہچان سے ایک آدمی مسلمان کہلاتا ہے، اور اسلامی معاشرہ میں اس کو حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شرید بن سوید رضی اللہ عنہ آئے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، میری والدہ نے مجھے وصیت کیا ہے کہ میں ایک لونڈی آزاد کر دوں۔ اے اللہ کے نبی، میرے پاس ایک لونڈی ہے جس کا رنگ کالا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو میرے پاس لے آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لائی گئی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے پوچھا، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال پوچھا، میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ کے نبی، میری ایک لونڈی ہے جو احد کے دامن میں اور اس کے پاس پڑوس میں میری بکریوں کو چراتی ہے۔ اس کی غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے ایک بھیڑیے نے بکری کا شکار کر لیا۔ مجھے غصہ آیا، میں نے ایک تھپڑ مار دی۔ اے اللہ کے نبی، مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں نے غلطی کی، اور اس غلطی کی تلافی کے لیے میں اپنی لونڈی کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنی لونڈی کو میرے پاس لے آؤ۔ لونڈی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی گئی تو اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اللہ آسمان میں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی اللہ کی، رسول کی اور دین اسلام کی پہچان رکھتا ہے تو مسلمان کہلاتا ہے، اور اسلامی معاشرے میں اس کو حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے حق کو اس انداز میں بیان فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اللہ، رسول کی گواہی دیتا ہو تو اس کے مال اور اس کی جان اور اس کی عزت و آبرو کی حفاظت دوسرے مسلمان کے لیے لازمی اور ضروری ہو جاتی ہے۔ ان تین باتوں کی فضیلت پر ایک دو روایتیں ملاحظہ کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان اور دین اسلام کی پہچان۔ عامر بن سعد رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤذن اذان دے رہا ہو تو اذان کے کلمات سن کے اگر کوئی یہ کہتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یعنی اس بات کا اقرار کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں اس بات پر راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، اور اسلام میرا دین ہے۔ ایک اور روایت دیکھیے، ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کا عقیدہ یہ بن جائے اور جو آدمی اس بات پر راضی ہو جائے کہ اللہ رب العالمین اس کا رب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اسلام اللہ کا دین ہے، تو وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔
عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اس آدمی نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جو اس بات پر راضی ہوا کہ اللہ اس کا رب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور اسلام اس کا دین ہے۔ تو ان دو تین روایتوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی آدمی اللہ، رسول اور دین اسلام کی پہچان کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کرے گا، اور اسلامی معاشرے میں اس کو حقوق حاصل ہوں گے، اور کل قیامت کے دن جنت میں داخل ہوگا۔ یہ تین باتیں وہ ہیں کہ اس دنیا سے انسان جب رخصت ہو جاتا ہے، برزخی زندگی میں انہی تین باتوں کی بنیاد پر انسان کو یا تو راحت ملے گی، یا ان تین باتوں سے لا علمی کی بنیاد پر انسان عذاب کا شکار ہوگا۔ ابو داؤد میں براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کو قبر کے حوالے کیا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے دو فرشتے آتے ہیں۔ وہ دو فرشتے سوال کرتے ہیں، من ربک وما دینک ومن نبیک، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تیرے نبی کون ہے؟ اگر کوئی صحیح جواب دے دے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ تجھے کیسے پتا چلا کہ ان تینوں سوالات کے یہی جواب بنتے ہیں؟ تو کہے گا، قرأت کتاب اللہ فآمنت به وصدقت، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، کتاب اللہ کی تصدیق کی، اس پر ایمان رکھا، تو مجھے پتا چلا کہ ان تین باتوں کے یہی جواب بنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے ندا دی جائے گی کہ سچ کہہ رہا ہے، اس کے لیے قبر کو حد نگاہ تک کشادہ کیا جائے اور جنت کا بستر اس کی قبر میں لگا دیا جائے۔ تو گویا کہ ان تین باتوں کے علم سے انسان کو برزخ میں راحت حاصل ہوتی ہے، اور کل قیامت کے دن انہی تین باتوں کی بنیاد پر انسان نجات پائے گا۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن اہل توحید اور اہل شرک کے درمیان فرق کرے گا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ۔ اللہ رب العالمین اہل شرک اور اہل توحید کے درمیان فرق اس طرح کرے گا کہ انہیں سجدے کی دعوت دی جائے گی۔ جو لوگ دنیا میں اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کرتے تھے تو اللہ رب العالمین کا حکم پا کے سجدے میں گر جائیں گے، اور جو لوگ دنیا میں اللہ کو سجدہ نہیں کرتے تھے یا ریاکاری کے طور پر سجدہ کرتے تھے تو سجدہ کر نہیں پائیں گے۔ اس طرح اللہ رب العالمین اپنی عبادت اور بندگی کرنے والوں کو الگ کرے گا اور مشرکین کو الگ کرے گا، اور جو لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے راستے پر چلائے گا۔ دین اسلام کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو آدمی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو قبول کر لے تو اس کا وہ نظام قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے اللہ رب العالمین کی جنت میں داخل ہوں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی مگر وہ جنت میں نہیں جائے گا جس نے انکار کیا۔ کہا گیا کہ اللہ کے نبی انکاری کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى، جس نے میری اطاعت اور فرما برداری کیا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کیا وہ دوزخ میں جائے گا۔ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی اسی آدمی کو ملے گا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتا تھا اور آپ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اعزازات قیامت کے دن دیے جائیں گے، ان اعزازات سے فائدہ انہی لوگوں کو حاصل ہوگا جو اللہ رب العالمین کی توحید کو ماننے والے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے والے اور آپ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے ہوں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی، رسول کی اور دین اسلام کی پہچان کر لے، تاکہ یہ دنیا اچھے انداز میں گزر جائے اور کل قیامت کے دن بھی ہم نیک نام ہوں۔
اور اللہ رب العالمین کے ہاں کامیاب ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔